اب ہم آ جاتے ہیں کہ ادر میکانزم ماڈیولیٹنگ سلائیوا سیکریشن. ٹھیک ہے نا. جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ادر جو ہمارے پاس ماڈیولیٹنگ میکانزمز ہوتے ہیں سلائیوا سیکریشن ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. یعنی وہ میکانزم جو پیراسمپیتھیٹک اور سمپیتھیٹک کے علاوہ جو تھے نا جو سلائیوا کے سیکریشن کو ماڈیولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ الفا ایڈرینرجک ریسیپٹرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو سیکنڈ جو امپورٹنٹ ہے اس میں گیسٹرو انٹسٹائنل ہارمونز آ جاتے ہیں. اور نائٹرک آکسائڈ جو کہ سیکریٹ ہوتا ہے پیراسمپیتھیٹک ویسکولر اینڈوتھیلیل سیلز اینڈ گلینڈولر سیکریٹری سیل سے سیکریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو فورتھ ون ہے وہ ایکسٹرا سیلولر ATP بھی رول پلے کرتی ہے ان دی ماڈیولیشن آف سلائیوا سیکریشن. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ الفا ایڈرینرجک آپ کو پتہ ہے کہ سبسٹینس پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور سبسٹینس پی کیا کرتا ہے فاسفولیپڈ پاتھ وے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ IP3 کو ریلیز کرتا ہے. اور اس طرح جو ہے نا یہ کیلشیم جب ریلیز ہوتا ہے تو یہ کرتا ہے کلورائڈ چینلز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. کلورائڈ چینل جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو کلورائڈ کی ٹرانسپورٹ لیومن میں اس طرح پھر سوڈیم آ جاتا ہے پھر واٹر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو سیکنڈ ہے اس میں جو دو ہارمونز آ جاتے ہیں. ایک آتا ہے گیسٹرین اور پلس کولیسسٹوکائنن آپ کا کولیسسٹوکائنن ہارمونز آ جاتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ نرو جو ٹرمینل ہوتا ہے نا نرو ٹرمینل سے تین طرح کے جو ہے نا ہارمونز ریلیز کرواتے ہیں یا پیپٹائڈز ریلیز کرواتے ہیں. جیسے آپ کا سبسٹینس پی ہو سکتا ہے اور آپ کا نیورو پیپٹائڈ وائی ہو سکتا ہے اور آپ کا تو تھرڈ ون ہوتا ہے نا کیلسیٹونن میں پورا نام نہیں لکھ سکتا اسپیس نہیں رہ گئی. کیلسیٹونن جین ریلیٹڈ پیپٹائڈ ہوتی ہے. اور اس میں ایک ہوتا ہے ویزو ایکٹیو. اوکے. جو فورتھ ون تھا نا ویزو ایکٹیو انٹسٹائنل پولی پیپٹائڈ. ہم نے چار طرح کے ہم نے دیکھے. نمبر ون تھا جو گیسٹرو انٹسٹائنل ہارمونز کی وجہ سے پروڈیوس ہوتے ہیں جیسے گیسٹرن کولیسسٹین کی وجہ سے سبسٹن پی تھا. اور جو سیکنڈ تھا آپ کا وہ نیورو پیپٹائڈ وائی. اور جو تھرڈ ون تھا نا آپ کا وہ تھا کیلسیٹونن ریلیٹڈ جین پیپٹائڈ ہوتا ہے. جو فورتھ ون تھا نا وہ ویزو ایکٹیو انٹسٹائنل پولی پیپٹائڈ تھا. اچھا. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ سیکریٹی ایسن ہے اس کے ساتھ بلڈ ویسلز پڑی ہوتی ہے. بیسیکلی آپ کے سالٹس اور جو آپ کے واٹر ہے وہ بلڈ ویسل سے اندر آنے سیکریٹی ایسن میں. تو یہ کیا کرتے ہیں یہ جا کے نا جو بلڈ ویسل ہوتی ہے نا اس کے ویسکولیچر کو افیکٹ کرتی ہیں. اس میں جو بلڈ فلو ہوتا ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں. یعنی اس کو کنسٹرکٹ بھی کرا سکتی ہیں اور بلڈ فلو کو کم کرا سکتی ہیں اور اس کو ایکسپینڈ بھی کرا سکتی ہیں اور بلڈ فلو کو انکریز بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھے گیسٹرو انٹسٹائنل ہارمونس. ٹھیک ہے نا. تو ان کے نتیجے میں کچھ ہارمونس کی جو سیکریٹری ایسن ہے اس میں سیکریشن بھی ہوتی ہے اور اچھا سیکریشن بھی ہوتی ہے. جو سیکنڈ ہے نا جو تھرڈ ون ہے وہ نائٹرک آکسائڈ ہے جو کہ سیکریٹ ہوتا ہے پیراسمپیتھیٹک نرو ٹرمینل کی جو سیلز جو ہوتے ہیں نا اس سے بھی سیکریٹ ہو سکتا ہے. ویسکولر جو بلڈ ویسل ہوتے ہیں اس کے جو اینڈوتھیلیل سیلز ہوتے ہیں وہاں سے بھی سیکریٹ ہو سکتا ہے. اور جو گلینڈ جو آپ کا گلینڈ ہے نا اس میں جو سیکریٹری سیلز ہیں نا جیسے سیرس ایسنائی کے سیلز ہو یا میوکس ایسنائی کے سیلز تو وہاں سے بھی یہ سیکریٹ ہو سکتا ہے. اچھا. یہ سوڈیم یہ جو نائٹرک آکسائڈ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ جو آپ کا گوانین مونوفاسفیٹ ہوتی ہے نا گوانین مونوفاسفیٹ ہوتی ہے یہ اس کی پروڈکشن کراتا ہے. کس سے؟ گوانین ٹرائی فاسفیٹ سے اس کی پروڈکشن کراتا ہے. یعنی یہ GTP کو کنورٹ کرتا ہے GMP میں. جیسی GMP ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے GMP میں پھر یہ جو سیلز کے ہوتے ہیں نا GMP کیا کراتی ہے سیل میں جو آپ کے آرگنیلز ہوتی ہیں وہاں پہ کیلشیم کے اسٹورز ہوتی ہیں یہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور کیلشیم کی سیکریشن کرا دیتی ہے. تو اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کیلشیم کی جب سیکریشن ہوتی ہے تو یہ پھر کلورائڈ کے چینلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. اس طرح جو ہے نا یہ سیرس یا واٹر سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو فورتھ ون ہے وہ ایکسٹرا سیلولر جو آپ کے پڑے ہوتے ہیں نا ATP پڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ سیل ہے اس کے بعد جب ATP پڑی ہے یہ ATP کیا کرتے ہیں سیل کے اوپر لگے ہوتے ہیں P2Y اینڈ P2X ریسیپٹرز لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان ریسیپٹر کے ساتھ اب جڑا ہوتا ہے فاسفولائپیز C. اچھا. یہ جب ان کے ساتھ لگتے ہیں نا آپ کا ATP لگتا ہے ان کے ساتھ ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے ان کے ساتھ فاسفولائپیز C جڑا ہوتا ہے. آپ کو پتا فاسفولائپیز C جو ہے نا پیراسمپیتھیٹک سسٹم میں کیا کرتا ہے IP3 کی پروڈکشن کراتا ہے اور IP3 کیا کرتا ہے یہ جا کے سیل کے اندر کیلشیم کے سٹورز کو نکالتا ہے اور اس طرح کیلشیم سٹور نکلتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کلورائڈ کے چینلز کو اوپن کرتے ہیں. اس طرح جو ہے نا واٹر سیکریشن انکریز ہو جاتی ہے. تو 4 میکانزم ہم نے پڑھے. ایک الفا ایڈرینرجک ہے سبسٹینس پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
अच्छा, ये सब्सटेंस पी के साथ कनेक्टेड होता है, और सब्सटेंस पी किसके साथ होता है, फास्फोलिपिड पाथवेज के साथ। वो क्या करता है, IP3 की प्रोडक्शन कराता है, और IP3 क्या करता है, कैल्शियम के स्टोर्स को रिलीज कराता है, और इस तरह कैल्शियम क्लोराइड चैनल एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, जिसमें गैस्ट्रिन कोलिसिस्टोकाइनिन है। ये नर्व टर्मिनल से जो है ना सब्सटेंस पी, न्यूरोपेप्टाइड वाई और कैल्सिटोनिन रिलेटेड जीन पेप्टाइड, और फोर्थ वन क्या थी, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड को ये इनकी स्क्रीशन करता है। ये क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल पड़ी होती है सीरस एसिनाई के साथ, उसमें इसके वेस्कुलेचर को, इसमें ब्लड जो सप्लाई होती है उसको इफेक्ट करते हैं। इस तरह जो है ना ये जो स्क्रीशन होती है ये भी इफेक्ट होती है। जो थर्ड वन है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO, जो कि पैरासिम्पैथेटिक्स जो होते हैं ना आपके नर्व सिस्टम, वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल और ग्लैंडुलर सिक्रीटरी सेल्स होते हैं आपके, उससे भी स्क्रीट हो सकता है। जब स्क्रीट होता है ये जो है ना GTP को कन्वर्ट करता है GMP में, यानी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट को जो गुआनिन मोनोफॉस्फेट में। इस तरह जो है ना ये क्या करता है, कैल्शियम रिलीज करता है, कैल्शियम रिलीज करके कैल्शियम क्या करता है, क्लोराइड चैनल को एक्टिवेट करता है। इस तरह सीरस सिक्रेशन हो जाती है। जो फोर्थ वन था एक्स्ट्रा सेलुलर आपका ATP जो बड़ा होता है वो P2Y यानी प्यूरिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं Y और P2X इनको एक्टिवेट करता है। ये एक्टिव जुड़े होते हैं किसके साथ, फास्फोलाइपेज C के साथ। फास्फोलाइपेज C क्या करता है, फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है IP3 में। IP3 से कैल्शियम, जो IP3 होता है वो सेल के अंदर जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कैल्शियम स्टोरिंग ऑर्गेनेलीज होते हैं, वहां से कैल्शियम आता है। कैल्शियम क्या करता है, क्लोराइड को एक्टिवेट करता है। इस तरह सीरस सिक्रेशन हो जाती है। तो ये थे मॉड्यूलेटिंग मैकेनिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ साइवा।